اسمبلی 5 سال نہیں لیکن 4 سال 11 مہینے اور 29 دن مکمل کر کے کل رات کو 9 بجے تحلیل ہو گئی۔ میں نے گورنر صاحب کو ایڈوائز کہ آئین کے مطابق کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 112 کے مطابق میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ اسمبلی کو تحلیل کیا جائے، اور انہوں نے وہ میری درخواست مانی اور کل رات کو 9 بجے نوٹیفائی ہو گیا۔ اس وقت میں جب تک اگلا وزیر اعلیٰ جو کیٹیکر وزیر اعلیٰ وہ آ نہیں جاتے یا جاتی، تب تک میں چیف منسٹر ہوں، اور آئین کے مطابق 3 دن پہلے میری اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی صلاح مشورہ ہوگا، اور اگر ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں، کسی ایک شخص پہ متفق ہوتے ہیں، تو وہ وزیر اعلیٰ ہو جائیں گے اور اوتھ لیں گے۔ جب تک اوتھ نہیں لیتے میں کنٹینیو کروں گا، اور نہیں ہوتے تو آئین میں ہے کہ پھر ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنے گی، 3 دن اس کو دیے جائیں گے، اور اگر آئینی جو پارلیمنٹری آؤٹ گوئنگ پروونشل اسمبلی ہے اس کے ممبران پہ مشتمل، اور اگر وہ بھی نہیں کسی نتیجے پہ پہنچتے تو پھر الیکشن کمیشن کو دیا جائے گا، اور پھر الیکشن کمیشن نے 2 دن میں فیصلہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے 2013 اور 2018 میں یہ ہم نے پروسیس کیا تھا، اور اس پروسیس میں ہم ایک متفقہ امیدوار پہ دونوں بار اپوزیشن اور ٹریجری چیف منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے ایگری کیا تھا، اور وہ ہو گیا تھا۔ مجھے امید ہے اس دفعہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا۔ میں پہلے تو جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں، میں اپنی پارٹی لیڈرشپ کا شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا۔ پچھلا ٹرم بھی میرے پاس میں 2016 جولائی سے چیف منسٹر تھا، پھر الیکشن میں گئے، اور الیکشن کے بعد پھر مجھے پارٹی لیڈرشپ نے یہ ذمہ داری سونپی، اس کے لیے بھی میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور میں اپنے ممبرز آف دا پروونشل اسمبلی، خاص طور پہ جو ٹریجری سائڈ کے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مجھے الیکٹ کیا اور میں وزیر اعلیٰ بنا، اور 5 سال تک تقریباً کچھ عرصہ کم میں وزیر اعلیٰ رہا اس صوبے کا۔ میں اپنی پوری کابینہ کا شکر گزار ہوں۔ کچھ دوست میری سابق کابینہ کے ادھر میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، جن لوگوں نے یہ 5 سال نہایتی مشکل 5 سال میں کہوں گا اس میں ثابت قدم رہے، اور سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنے میں پیش رہے۔ مشکل میں کیوں کہوں گا؟ ان 5 سالوں میں اگست 2018 میں ہم آئے تھے، اور چند مہینوں میں ماحول ایسا بن گیا تھا کہ وفاقی حکومت جو اس وقت کی تھی، اور یہ ہماری اپوزیشن، انہوں نے وہ سارے سٹیپس لینا شروع کیے جو کسی بھی طریقے سے ڈیموکریٹک نارمز سے باہر تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا جب اس وقت کے وزیر اعظم تھے، پہلی بار وہ کراچی تشریف لائے تو میں انہیں ریسیو کرنے گیا۔ اس کے بعد ان سے نارملی ہوتا یہ ہے کہ چیف منسٹر جب پرائم منسٹر آتے ہیں، اور آپ نے ابھی دیکھا ہوگا میاں شہباز شریف صاحب آئے، تو میں ہر میٹنگ میں انلیس کوئی پارٹی کی پولیٹیکل میٹنگ ہو، میں اس میں شامل ہوتا ہوں۔ اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہے، چاہے کسی بھی جماعت کا وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو، اگر اپوزیشن یعنی کوئی اور جماعت کا وزیر اعظم۔ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ ایسے حالات نہیں آئے کہ نان ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں وہ فالو کیا جائے، وزیر اعلیٰ کو اطلاع ہی نہ دی جائے کہ وزیر اعظم آ رہا ہے، اور پھر یہ اڑایا جائے کہ جی وہ تو لینے ہی نہیں آتا۔ ان کے اپنے لوگ، وزیر اعلیٰ جا کے لائن میں نہیں کھڑا ہو جاتا، ایک نارمل پروٹوکول ہے کہ اطلاع دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس میٹنگ میں آنا ہے، اور یہ سب وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے آتا ہے۔ ہمارے صوبے کو پھر یہاں صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کے تحت ایک ماحول ایسا کریٹ کیا جاتا ہے کہ اسمبلی نہ چل سکے،
جبکہ سندھ کی صوبائی اسمبلی وفاق اور باقی تینوں صوبائی اسمبلیوں سے زیادہ لیجسلیٹو بزنس کرتی ہے، اور اس دفعہ بھی ہم نے کیا۔ جو ہمارے قوانین ہیں، میں مرتضیٰ سے کہوں گا بعد میں 159 ٹوٹل لیجسلیشن پاس ہوئی، اور سوشل سیکٹرز کی بڑی اہم قوانین ہم نے پاس کی ہیں۔ اس کی ڈیٹیل بھی کچھ ہے، اور میں مرتضیٰ سے کہوں گا اگر آپ سوال کریں گے تو اس کا جواب دے گا۔ ہمارے صوبائی اسمبلی کو ایسے کر دیا گیا کہ وہ چلانا اس کا مشکل ہو گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چیف منسٹر یا فائنانس منسٹر جو وائنڈ اپ کرتا ہے اس کو تقریر نہ کرنے دی جائے، اور ایسا ماحول، اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ 5-6 لوگ اگر گندے انڈے کہیں آ جاتے ہیں تو ماحول خراب کر سکتے ہیں۔ ایک مچھلی پورے تالاب کو خراب کرتی ہے۔ یہ تو کئی مچھلیاں تھیں، گندی مچھلیاں ایسی، جنہوں نے ایسی حرکتیں کی صوبائی اسمبلی میں۔ مقصد یہ تھا کہ یہ صوبہ نہ چلے، اور یہ مقصد انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا تھا جب اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ سندھ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ نہ صرف سندھ کی حکومت کو ڈسون کیا، پورے صوبے کو ڈسون کیا، صوبے کے لوگوں کو ڈسون کیا۔ اس مشکل حالات میں ہمیں چلنا پڑا۔ کئی بار خبریں اڑائی گئیں کہ چیف منسٹر آج اریسٹ ہو رہا ہے یا کل ہو رہا ہے۔ باتیں بھی پرانی ہیں، آپ کے سامنے ہیں ساری، جس کی وجہ سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ بیان دینا پڑا کہ بھئی اب بھلے جو آپ نے کرنا ہے کر لو، اگر چیف منسٹر اریسٹ ہوگا تو جیل میں بھی وہی چیف منسٹر ہوگا، اور حکومت اسی چیف منسٹر کے تحت چلائی جائے گی۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور میری لیڈرشپ کی سپورٹ تھی، اور میرے پورے کابینہ، میرے ایم پی ایز، ہماری پارٹی کی آرگنائزیشن، ان کی بیکنگ تھی مجھے، جس کی وجہ سے ان مشکل حالات میں بھی ہم نے وہ اچھا ٹائم نکالا۔ 2019 کے اختتام میں، یعنی ابھی سوا سال نہیں ہوا تھا، تو ہمیں وہ کووڈ والا مسئلہ آ گیا۔ کووڈ میں بھی یاد ہوگا، آپ میں سے کئی دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں جو کووڈ سے افیکٹ ہوئے۔ ہم نے اپنے صوبائی اسمبلی کے ممبران، ہمارے عزیز، ان کی جانیں گئیں اس مولک مرض سے، اور اسی وجہ سے میری پہلے دن سے یہ پوائنٹ آف ویو تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا جب پہلا کیس آیا تھا، اس سے پہلے مجھے کووڈ کے بارے میں کوئی خاص نہیں پتہ تھا۔ پہلا کیس شام کو 7-8 بجے میرے خیال تھے، جس تاریخ کو آیا، فیبرری 2020 کی بات ہے، اور اگلے دن اسی کمرے میں میں نے سارے ڈاکٹرز کو بٹھا دیے جو بھی اس میں ایکسپرٹس تھے، آغا خان کے، ہمارے سرکاری اسپتالوں کے، انڈس ہاسپٹل والے، ان سب کو بٹھا کے میں نے کہا یار آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے۔ اور میں نے ڈاکٹرز کے کہنے پہ جو ان کی تھی باتیں، وہ سٹیپس لیے۔ اس پہ شدید تنقید ہوئی میرے اوپر، لیکن اگین چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے ہدایت دی کہ نہیں، لوگوں کی جانیں سب سے زیادہ قیمتی، باقی سب کچھ ہم بنا لیں گے، لیکن کسی کی جان جاتی ہے اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے، تو آپ نے سب سے زیادہ محنت اس پہ کرنی ہے۔ اور اسی سٹیپ پہ چلتے ہوئے، اور پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے جو میرے خلاف وہ تنقید کر رہے تھے، انہوں نے وہ سارے سٹیپس لیے جو میں نے کہے تھے، اور میں نے خود نہیں کہے تھے، میں اپنے آپ کریڈٹ میں نہیں لے رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں میں نے صرف صحیح کام یہ کیا کہ اپنے کنسلٹنٹ، اپنے جو صلاح مشورہ دینے والے ایڈوائزرز تھے، وہ اسی فیلڈ سے لیے جن کو پتہ تھا، مجھ سے بہت زیادہ پتہ تھا اس کے بارے میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر، وہ اس کووڈ سے میں اگین یہ ضرور کہوں گا کہ سندھ کے ڈاکٹرز نے، سندھ کے لوگوں نے جو کام کیا، اس کی وجہ سے پاکستان پورے کو فائدہ ہوا کووڈ کے اندر۔ 2020 کا فلڈ آیا بیچ کووڈ میں، لیفٹ بینک ہمارا پورا تباہ ہوا، اس میں بھی وفاق کی طرف سے زیرو مدد، کوئی مدد نہیں بالکل۔ اور اس زیرو مدد کے باوجود ہم نے پوری کوشش کی، ہم پہنچے ایک جگہ، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میرپور خاص میں کیمپ کیا، اس لیے کہ وہ سارٹ آف سینٹر تھا وہ پورے علاقے کا،
نواب شاہ میں کیمپ کیا. ہمارے پورے وزراء ہمارے ایم پی ایز وہ فیلڈ میں رہے اور لوگوں کے ساتھ رہے اور ہم نے کوشش کی کہ ان کی جتنی مدد کی جائے وفاق کی زیرو مدد کے باوجود. اور اس وقت کے وہ جو وزیر اعظم تھے انہوں نے مناسب بھی نہیں سمجھا کہ وہ ایک کچھ منٹوں کی ہی صحیح لیکن جو اس لیے کہ وہ منٹوں کے لیے آتے تھے کراچی کچھ منٹوں کی صحیح لیکن ہمارے میر پور خاص چلے جائیں سانگڑ چلے جائیں تھرپارکر کے علاقے تھے افیکٹ ہوئے وہ چلے جائیں عمر کوٹ چلے جائیں کہیں پہ بھی نہیں وہ آئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا ہم نے کافی حد تک اس پہ کام کیا اور کامیابی تو میں نہیں کہوں گا لیکن لوگوں تک پہنچے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کی. پھر ایک وقت آیا جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے موبلائز کیا پورے سندھ کو اور کہا کہ جی ہم نے اب بہت ہو گئی ہے. اس وقت کی جو باقی جماعتیں تھیں ان کا کچھ اور ویو تھا جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں کہ جی ہمیں اسمبلیوں سے این بلاک ریزائن کرنا چاہیے اور تاکہ پریشر ڈالیں. یہ بھی ایک ٹیکٹکس تھی. ہم جب پی ڈی ایم میں تھے تو ہم نے کہا تھا یہ ہمارا لاسٹ ریزورٹ ہوگا پہلے ہم باقی سارے آپشنز دیکھیں گے. چیئرمین صاحب نے کہا نہیں مجھے ایک لانگ مارچ کرنی ہے اور کراچی سے ہم شروع ہوئے اسلام آباد تک گئے. یہ مارچ 2022 کی بات ہے. آپ سارے مارچ اینڈ آف مارچ اور اپریل یہ نہیں اینڈ آف فیبری اور مارچ فیبری میں اسٹارٹ کی تھی سوری مارچ میں ہم نے ختم کی تھی. ہاں اور آپ میں سے کئی ساتھی ہمارے ساتھ تھے اس میں. آپ نے دیکھا تھا کہ جہاں سے ہم گزر رہے تھے جہاں جا رہے تھے. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ آصف علی زرداری صاحب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب میاں شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کی لیڈر جے یو آئی کے مولانا صاحب پھر ہمارے بعد میں ہمیں متحدہ قومی موومنٹ بلوچستان عوامی پارٹی میں جوائن کیا اور ایک جمہوری طریقے سے پہلی بار پہلے بھی وزیر اعظم ہٹتے رہے ہیں کبھی کوئی کورٹ کا آرڈر آ جاتا ہے کبھی کوئی 58(2) بھی ایک زمانے میں استعمال ہو جاتا تھا. جب 58(2) بھی کا راستہ روکا تو پھر وہ کورٹ کے آرڈرز آگے جوڈیشری جو کرتی ہے کام وزیر اعظم کو گھر بھیج دینا کہ تم نے خط نہیں لکھا جو لکھنا چاہیے تھا یا تم نے تنخواہ نہیں لی تنخواہ جو نہیں لی وہ دکھائی نہیں. عجیب و غریب فیصلے اب اس پہ کیا کامنٹ کرنا جوڈیشری پہ. لیکن پہلی بار اس ملک کی ہسٹری میں جمہوری طریقے سے تھرو اے ووٹ آف نو کانفیڈنس وزیر اعظم کو ہٹایا گیا. میاں محمد شہباز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنے اور یہ پچھلے 14-15 مہینے کچھ بہتری آئی ہمارے وفاق کے ساتھ تعلقات میں کافی حد تک بہتری آئی خاص طور پہ فلڈز میں. 2022 کے جو فلڈز تھے آپ سب نے میرا خیال ہے گراؤنڈ پہ جا کے ان کا دیکھا ہوگا افیکٹ. اور میں یہ بتاتے ہوئے بالکل نہیں ہچکچاؤں گا کہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ میں سارٹ آف اپنی ہمت ہار چکا تھا. جہاں جاتا تھا وہ لوگوں کی جو ہمارے دل کے قریب ہیں ہمارے عوام ان کی حالت دیکھ کے اور میں دیکھتا میں کروں کیا. پانی یہ جائے گا کہاں. ہمارے راستے بند ہو گئے. ہماری مین شاہراہیں جو تھیں وہ بلاک رہتی تھیں گھنٹوں. ہم جو امداد ہے کھانے کی ٹینٹس ہم پہنچا نہیں اگر اویلیبل بھی تھے پہنچا نہیں سک رہے تھے ادھر تک. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود آ کے کیمپ کر دیا ادھر اپنی ساری مصروفیات ختم کی اور پھر جیسے میں نے کہا رب کی مدد تھی. اور ہماری ٹیم جتنی تعریف کروں کم ہے. کابینہ کے جیسے میں نے کہا ممبران ہمارے ایم پی ایز اس کال پہ چیئرمین صاحب کی سارے اپنے علاقوں میں جا کے بیٹھے ہماری پارٹی کے ورکرز. اور یہ میں بڑا سیفلی کلیم کر سکتا ہوں لوگوں کی ہوگی رائے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ کیا کس کو پہنچایا گیا اور کیا نہیں کر سکے. آپ کسی کی اور رائے ہو سکتی ہے لیکن میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ ہم یعنی حکومت سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے جو بھی سیلاب متاثرین تھی ایک ایک کے پاس ہم پہنچے ضرور.
ہاں ان کی پوری طریقے سے مدد کر سکے یا نہ کر سکے، ہمارے جو میں نے مشکلات بتائیں، ریسورسز کی کمی اور ہمارے جو نیٹ ورک، کمیونیکیشن نیٹ ورک سیلاب تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، ہم پہنچے ضرور۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے بعد کی بھی جو افیکٹ تھے، اس کے بعد پانی کو ایویکویٹ کرنا، وزیر اعظم صاحب تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 1 درجن کے قریب، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد لیکن کافی بار، اب وہ کاؤنٹ میں نے نہیں کیا، لیکن ہر دوسرے تیسرے دن وہ کہتے تھے کہ میں نے آنا ہے، اور اس سے بڑا فرق پڑا، بڑا فائدہ ہوا، ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ وہ آئے، لیکن وہ جب آتے تھے، ہم کبھی وہ ہیلی کاپٹر سے گزرتے تھے اور پانی دیکھتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ چیف منسٹر صاحب یہ پانی کہاں جائے گا، کیسے نکلے گا؟ لیکن اس وقت تک میں جو بھی ایکسپرٹس تھے، میرا تجربہ تھوڑا سا ہے 2010 کے فلڈز کا، 2011-12 کے فلڈز کا اور 2020 کے فلڈز کا، تو میں سب کے ساتھ بیٹھا تھا اس خبروں میں۔ جب میں فیلڈ پہ روڈ پہ نہیں ہوتا تھا تو دفتر میں یا کسی جگہ پہ بیٹھ کے میٹنگز کیا کرتا تھا کہ یار یہ پانی کیسے ویکیوٹ ہوگا، اور میں نے ان سے کہا، اور ان پریشانی تھی وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ تو بہت بڑا بحران ہو جائے گا ہمارے پاس گندم کا، یہ پورے سندھ جو ہے اس میں گندم تو ہو نہیں سکے گی جو پانی ہے، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ پانی ایویکویٹ کر دیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس لینے ہوں گے کہ گندم کی فصل بنے۔ وہ سٹیپس لیے گئے، صدر زرداری کی گائیڈنس میں گندم کی ریزرو پرائس کو بڑھایا گیا، جو ہماری پروکیورمنٹ پرائس ہے اس کو بڑھایا گیا تاکہ لوگوں کو انسینٹیو ہو، اس لیے کہ جو زمیندار تھا اس کو ایکسٹرا یا ہاری تھا، اس کو ایکسٹرا محنت کرنی پڑی تھی، ایکسٹرا خرچہ کرنا پڑا تھا، کہیں سے وہ خود پانی نکال دو، ان کو اپنی روزگار تو کرنی تھی نا۔ لیکن اگر وہ گندم کی ریزرو پرائس نہیں بڑھتی تو وہ کہتے ہیں میں تو یہ جو ڈیزل کا پمپ لگا کے پانی ویکیوٹ کر رہا ہوں، یہ میں اپنے 4 ایکڑ سے پانی نکال رہا ہوں، اس کا تو ڈیزل کا خرچہ ہی میرا پورا نہیں ہوگا اگر میری قیمت نہ ملی۔ تو وہ ساری چیزیں سوچ کے ہم نے گندم کی پرائز بڑھا کے اور پانی ویکویٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا کرم کہ ہماری گندم کی ایک ریکارڈ فصل اس سال ہوئی صوبہ سندھ کے اندر، سب کو اس کا پتہ ہے۔ فلڈز کے بعد، فلڈز کے دوران ایک تو میں نے بتایا نا یہ ایویکویٹ کرنا، پھر جب ہم جاتے تھے کہیں پہ بھی تو حالت دیکھ کے پریشانی تو ہوتی نا۔ اب ایک مجھے حکومت میں اس وقت تک 14 سال ہو گئے تھے، میں پہلے وزیر رہا ہوں صوبائی اور پھر چیف منسٹر، اور میں دیکھ رہا تھا کہ 14 سال کی جو محنت ہے وہ اپنے آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہی ہے۔ اریگیشن نیٹ ورک تباہ، اسکول تباہ، اسپتال تباہ، روڈ تباہ، تو جو کچھ ڈیولپمنٹ کی یہ تو سب کے سب ختم ہو جائے گی۔ ہم تقریباً اسی جگہ پہ کھڑے ہو رہے ہیں جہاں پہ ہم 2008 میں آئے تھے۔ تو اسی وقت کوشش کی کہ پراپر، اور ہمارے پاس، میں فائنانس منسٹر بھی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ صوبے کی انکم کتنی ہے، تنخواہوں میں کتنے جاتے ہیں، باقی خرچے کتنے، اور میرے پاس یعنی صوبے کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے کیا بچ جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ ابھی پیسے ریز کیے جائیں۔ عالمی بینک سے بات کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو میجر روڈز ہیں پورے صوبے کے ان سب کے لیے فائنینسنگ ارینج کی ہے۔ اریگیشن نیٹ ورک کو کم از کم اس لیول پہ لانا جو وہ 1 جون 2022 کو تھی، یہ برساتوں سے پہلے، اس کے لیے ہم نے پوری ارینجمنٹ کی، بلکہ اس سے بہتر کرنا، اس لیے بہتر کرنا تھا ابھی تاکہ یہ برسات یا فلڈز آئے تو کچھ بہتر، کچھ بچاؤ ہو۔ سکولز تباہ جو ہو گئے تھے ان کو ہم نے شروع کرنا تھا، اس کے لیے ہم نے فنڈز ریز کیے، اسپتالوں کے لیے کیے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں آپ کو کلیم کرتا ہوں، اور ڈیٹیلز میں آپ کو دوں گا یہاں آپ کے پاس ہیں بھی، کہ ورلڈ بینک سے ہمیں مدد ملی ریکارڈ ٹائم پہ $1.7 ارب۔ میرا نہیں خیال ہے کہ کسی اور ملک نے اتنا تیز کام کیا ہوگا۔ میں یہ جو میں کلیم تو کروں، پاکستان میں تو سوال نہیں پیدا ہوتا کبھی ایسا ہوا ہو کہ صوبہ سندھ نے اپنی پوری، اور اس میں خاص طور پہ میں اپنی جو بیوروکریسی ہے، چیف سیکرٹری صاحب، چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ان کا شکر گزار ہوں۔ ہمارے لائن ڈپارٹمنٹس، اریگیشن، ورکس اینڈ سروسز، ایجوکیشن، ہیلتھ، خاص طور یہ بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں
انہوں نے اتنی محنت کی. یہ فلڈ کا بھی کام کر رہے تھے, اس کی بھی پیپر ورک کمپلیٹ کر رہے تھے. اور جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب کی کوششوں سے UN سیکرٹری جنرل ادھر آئے اور انہوں نے پھر فیبرری اسی سال جنیوا میں کانفرنس کی, تو صوبہ سندھ واحد صوبہ تھا جس نے اپنا کمپلیٹ ہوم ورک کیا ہوا تھا. اور اس جو کانفرنس بہت ہی کامیاب کانفرنس تھی جو ہماری ہوئی ادھر, اور اس میں صوبہ سندھ کا ایک بہت میجر رول تھا, صوبہ سندھ کی حکومت کا, کہ وہ سارے پروجیکٹس لے کے گئے. اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میجر فائنینسنگ اس کی, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 20, 30, 50, 60%, میں کہہ رہا 80% سے اوپر ہم ارینج کر کے جا رہے ہیں. جہاں پہ پھر کمی ہوئی صوبہ سندھ نے پیسے ڈالے اور ہم نے وفاق سے کہا آپ نے بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. 2018 سے لے کے 2022 تک ہمارے صوبہ سندھ میں جو PSDP میں صرف ایک نئی اسکیم آئی تھی, باقی پرانی چل رہی, جو پچھلے لوگ تھے. وہ اسکیم تھی ایک فیزیبلٹی اسٹڈی کی, وہ اسکیم بھی 220 کروڑ کی ایک فیزیبلٹی اسٹڈی تھی. لیکن اس سال ہم نے اپنے ساری کیس پٹ اپ کیا اور میرے خیال ہے 52 بلین کی ایلوکیشن ہے صوبہ سندھ کی اس سال فیڈرل PSDP میں. ایگزیکٹ نمبرز اس میں وہ بتا دوں گا. یہ ہو سکا, اس میں 25 ارب روپے ہاؤسنگ کی بھی شامل. ہاں جی, زیادہ 295 ارب روپے کی اسکیمیں ہیں ٹوٹل, اور جو نئی اسکیمیں, اور اس میں اس سال کی ایلوکیشن 56.25 بلین فیڈرل PSDP میں. اور پچھلے 4 سال میں صرف 200 ملین جو بھی خرچ نہیں ہوئے, یہ حالت تھی. تو میں شکر گزار ہوں کہ یہ فلڈز پہ ہم نے کیا. کسانوں کو جو 12 ایکڑ سے کم اور پھر 12 سے 25 ایکڑ والے, ان کو سیڈ کے پیسے دینا وہ بھی ممکن ہو سکا. اسی دوران ہماری سوشل پروٹیکشن کی جو منسٹری, اس کے کئی وہ ہیں پروگرامز, 1000 ڈیز والا, تاکہ میں یہ اسکیمز کو جس کتاب میں یہ آپ سب کو ملی بھی ہوگی, یہ ایکچولی فرسٹ اس میں انشاءاللہ 3-4 دن میں اس کا ایک بہتر ورژن میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ مل جائے. اس میں ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں ہوں, اس لیے کہ بڑی جلدی میں 2 دن میں نے ادھر کمپائل کی ہے, لیکن میں نے کہا یہ ضرور آپ کے پاس آ جائے تاکہ کچھ ہو. اور اس کی فائنل کاپی میں پھر, اس لیے یہ میں نے محدود کرائی ہیں پرنٹ, صرف کچھ دوستوں کو دینے کے لیے ادھر, وہ فائنل کاپی بھی آپ کو دیں گے, اس کی ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیں گے اور ہم دے بھی دیں گے آپ کو ہارڈ کاپیز بھی ساری, خاص طور پہ میڈیا کے لوگوں کو, تاکہ آپ کو ادھر پتہ چلے کہ کیا کیا صوبہ سندھ میں, اور یہ پچھلے 5 سال کے اندر کیا ہے. میں نے کل اسمبلی میں تقریر کی تھی اور میں آپ کے سامنے پھر ابھی کہہ رہا ہوں, کھلا چیلنج ہے تینوں صوبوں کو. میں چاہتا ہوں پورا پاکستان ترقی کرے, پورا ملک ہمارا ہے, لیکن اس کے باوجود کہ ہم 3.5 سال میں ایک اپوزیشن کی صوبے کی گورنمنٹ تھی, یعنی فیڈرل گورنمنٹ, باقی 3 صوبوں میں جو ہے وہ اس کے وفاق کی کمپلیٹ سپورٹ تھی, اور ہماری حکومت اور ہمارے صوبے کو اور ہمارے لوگوں کو دشمن کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا. میں یہ بڑا کلیئرلی آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر آپ صوبے کے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو کہیں کہ ابھی جیل ڈال رہا ہوں, تو یہ تو آپ کسی دشمن کے لیے ہی سوچتے ہیں نا. تو وہ اس کے باوجود ان 5 سالوں میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی بھی صوبائی حکومت یا وفاق سے زیادہ ڈیولپمنٹ اس صوبے میں ہوئی ہے. یہ آپ کو ساری ڈیٹیل اس میں مل جائیں گی, اور میں کچھ سوالات ہوں کہ ہیلتھ کے شعبے میں دیکھ لیں. ابھی 4 دن پہلے, اور پتہ نہیں آپ میں سے سکھر سے تعلق کسی کا ہے کہ نہیں ہے, سکھر ہمارا تیسرا بڑا شہر ہے صوبے کا. سکھر کے اندر ابھی ہم 3 دن پہلے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب چلڈرن ہاسپٹل, جو کہ NICH بھی کیوں بنائی تھی
اس لیے کہ SICH کیوں بنائی تھی؟ اس لیے کہ NICH جو چلڈرن کراچی کا اسپتال ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا تھا. خیر ہم نے بھی کھڑے رہے, چابی نہیں دی انہیں, نہیں تو کئی بار تو پہنچ جاتے تھے کہ بھئی چابی کہاں ہے, یہ تو میں کروں گا. مطلب وہ موصوف تو وہ ڈاکٹر کا کوٹ پہن کے اسٹیتھوسکوپ بھی لے کے پہنچ جاتے تھے کہ اب اسپتال میں چلاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم, وہ ہم کھڑے رہے اپنے اس پہ, لڑتے جھگڑتے رہے ہر لیول پہ. ایک وقت میں وفاقی کابینہ نے, کوئی کہے گا تو میں آپ کو منٹس دکھا دوں گا, وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا, پیسے نہیں دینا چاہ رہے تھے سندھ کو کوئی, کہہ رہے تھے کہ یہ تینوں اسپتال جو ہیں JPMC, NICH اور NICVD اب وفاق چلائے گی اور پیسے صوبہ دے گا, اس کے ہم حصے میں سے کاٹ لیں گے. یہ آپ کو میں دکھاؤں گا. کراچی کی وزیر نے ایڈوائز دی تھی کہ پیسے کاٹ لیں. مطلب یہ عجیب ہو, آپ نے کبھی یہ سوچ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کی بات؟ تو میں نے تو پہلے دن کہا تھا یار یہ اسپتالوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس لیول پہ پہنچا دیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, میری پہلی ملاقات اس وقت کے وزیر اعظم سے, میرا خیال ہے پہلی 1-2 چیزوں میں جو میں نے ان سے بات کہی تھی, اس وقت یہ کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا, سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا, ہائی کورٹ نے فیصلہ ہمارے خلاف دے دیا کہ ان کو وفاق کو دے دیں. تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگ رہا ہوں, شاید اور کچھ مانگو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ چیز میں نے مانگی تھی کہ یہ 3 اسپتالیں ہم نے بڑی محنت کی ہے ان پہ, ان کو بڑا لیول بہتر ہم نے پہنچا دیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا فیصلہ آتا ہے اور وفاق ان کو ٹیک اوور کرتے ہیں, آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ کو اسی لیول پہ چلائیں گے جو ہم نے کہا. اور یہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے یہ چیز ان کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے اندر میٹنگ کے میں کہی تھی سپٹمبر 2018 میں نے یہ وعدہ لیا تھا, یہ بات کہی تھی, کیا تھا انہوں نے وعدہ. ہوا یہ کہ جب فیصلہ آیا تو روز کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا, کہ کبھی بورڈ بن جاتا تھا, کبھی کیا ہو جاتا تھا. بار میں پہلے بھی کر چکا ہوں, لیکن لوگوں کو یاد دلانا ضروری ہے کہ کیسے یہ جب 5 سال کی بات کر رہے ہیں ہم. SICH کا اسپتال جا کے دیکھ لے کوئی, SIUT ڈاکٹر ادیب رضوی فرشتہ صرف انسان ہے, وہ جا کے وہ دیکھیں کس طریقے کی سہولت دی جا رہی ہے. اب سکھر کی بات شروع کی تو سکھر آگے چلتا ہوں, ذرا چلے جائیں یونیورسٹیز دیکھیں ادھر, اروڑ یونیورسٹی آف آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر, آپ کی جو محترمہ نصرت بھٹو ویمنس یونیورسٹی ادھر ہے, آپ ادھر وہ جو اسپورٹس کمپلیکس بن رہا ہے وہ دیکھ لیں سکھر کے اندر. سکھر کو جا کے وزٹ کریں گے, شاہ صاحب تو ادھر سے رہتے آتے ہی نہیں ہیں, ادھر زبردستی بلانا پڑتا ہے انہیں کراچی کہ یار بھائی آ جاؤ, تمہیں پورے صوبے کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ سکھر کو ایسا بنا دیا ہے. مانیں گے شاہ صاحب ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی مہربانی, میری نہیں, پارٹی یہ سکھر میں ہوا ہے. کراچی کے اوپر کئی باتیں ہوتی ہیں, وہ کراچی کو کیا کر دیا, یہ کراچی کو اگر ایسا ہوتا تو یہ شخص جو بیٹھا ہے ادھر یہ آج کراچی کا میئر نہیں ہوتا. ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور باقاعدہ ووٹ دیا ہے. ہم نے تو متحدہ سے کہا تھا, کل وہ ایک تقریر ہوئی تھی اور میں نے ان کو جواب دیا تھا کہ پتہ نہیں اس انتظامیہ کے ہوتے ہوئے تو میں کہہ رہا آپ لوگوں نے تو الیکشن لڑائی نہیں, مطلب آپ کو پریشانی کیا ہے. اور میں نے بڑی دل سے کہا کہ مہربانی کرو یار اس پروسیس سے نہیں نکلنا, الیکشن لڑنا. اگر 2 مہینے میں بھی الیکشن ہو جاتی, اس لیے الیکشن کمیشن تو کر سکتا ہے نا, جو بھی ڈیٹ دے. یہ نہیں کہنا کہ بھائی الیکشن نہیں ہونی چاہیے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. تاریخ کا امین, آزادی کی علامت, حسن کا آئینہ دار, فکر و نظریے کی عکاس, سرفرازی کا گواہ, یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.